اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر ہوں حسینی چینل کے حوالے سے آج ایک خصوصی پروگرام اطاعت والدین لے کر۔ اس پروگرام میں جس طریقے سے ہمارے ساتھ مسلسل شرکت کر رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سائم مہدی صاحب، آئیے ان کا خیر و مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا ہم تمام اراکین حسینی چینل اور اپنے مومنین کی طرف سے آپ کا خیر و مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ میں جیسا کہ ابتدا میں بھی میں نے کہا تھا کہ میں آپ حضرات یعنی حسینی چینل کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے کچھ خدمت کا موقع دیا۔ یہاں پر اولاد کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ نے بتایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو اب والدین کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ بیان کر دیں۔ نہیں نا، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے مسئلہ تو یہ وہی بات میں نے کہی کہ اصل میں تو اس ٹاپک کو ذرا سا جو 2 نشستوں میں ہو رہا ہے اس میں پہلی نشست میں یہ مسئلہ آنا چاہیے تھا جو بہرحال بعد میں آ رہا ہے، لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی جیسے کہ میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہر بیٹا کسی نہ کسی کا بیٹا ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی کا باپ بھی ہے۔ تو مطلب شریعت اسلامی نے جو اطاعت کی بات رکھی ہے اس میں کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں اس کو اور تھوڑا سے سب پھیلائے دے رہا ہوں، یعنی وضاحت کے دے رہا ہوں، تاکہ اکثر ہم نے سنا ہے، ظاہر ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، تو لوگوں کے مختلف قسم کے جذبات اور خیالات سے سابقہ پڑا ہے۔ مثلا لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں یا ناکامی میں معاذ اللہ اللہ پر الزام لگانے لگتے ہیں، تو وہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے بندوں کے لیے یہ کہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے دعا کر، لیکن میں اسی دعا کو مستجاب کروں گا، پورا کروں گا کہ جو تیرے حق میں بہتر ہو۔ تو اس کے لیے میں نے مثال بھی ایک اکثر مجالس وغیرہ میں دی کہ مثلا فرض کر لیجئے کہ ایک بچہ ہے، اس کو 103 104 105 فیور ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت بریانی کھانا چاہتا ہوں، تو ماں باپ سے وہ خواہش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ سے زیادہ کوئی اولاد کا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ماں باپ اس وقت اس بچے کو بریانی دے دیں گے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ کوئی شے آپ اس کو اشیاء میں دیجئے نا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بہلا پھسلا کے بچے کو راضی کریں گے کہ ہم کل تمہیں قورمہ بھی دے دیں گے، ہم تمہیں کل فلاں چیز بھی کھلا دیں گے، ہم فلاں جگہ تمہیں، مطلب یہ کہ اس وقت وہ چیز بچے کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے جو نادان، والدین ہیں عقل مند اور محبت کرنے والے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بچے کو بریانی دینا جو ہے وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ خالق حقیقی جو ہے اس نے یہ تو کہا ہے کہ تو بندگی کی شان یہ ہے کہ میں مجھ سے دعا کر، لیکن اب میں یہ دیکھوں گا کہ تیرے لیے یہ دینا میرا جو ہے اس وقت فائدہ مند ہے کیا نہیں۔ اگر فائدہ مند ہوگا تو میں ضرور دے دوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام میں مساوات اور برابری کے حقوق رکھے ہیں۔ اسی طرح عورت و مرد کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے یہاں پر بھی، اگر شوہر و زوجہ میں آپ دیکھیں گے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت اس کے اوپر واجب کی گئی ہے تو ایک بیٹے پر ماں کی اطاعت بھی واجب کر دی گئی۔
تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد کی پابند ہے تو ایک مرد جو ہے وہ بحیثیت بیٹے کے ماں کا پابند ہوا. تو یہاں پر لفظ ماں کے ساتھ میں اگر میں ایک عورت کہہ دوں تو وہ انصاف ہو گیا نہیں کہ ایک مرد کی اطاعت ایک عورت کر رہی ہے, ایک عورت کی اطاعت ایک مرد کر رہا ہے. تو اسی طرح اسلام نے مساوات اور برابری کا خیال رکھتے ہوئے اطاعت کے بارے میں بھی یوں ہی کہا کہ اگر ایک اولاد اپنے والدین کی اطاعت کر رہی ہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی, یعنی یہ کبھی نہ سوچنا. اچھا, یہاں پر لفظ اولاد آیا ہے, لفظ اولاد آیا ہے, اس میں جو اولاد ہے وہ لڑکی سے مراد ہے یا لڑکے سے؟ نہیں, اولاد میں دونوں ہی آ گئے. اولاد تو دونوں کہلائیں گے, دونوں ہی آ گئے, دونوں کہلائیں گے. لیکن اب اس میں اطلاق جو ہے وہ زیادہ تر لڑکوں پر اس لیے نمایاں ہوتا ہے کہ چونکہ لڑکے آپ کے پاس رہتے ہیں اور لڑکے ان پاور خود ہوتے ہیں. اچھا, لڑکیوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک مثلا شادی نہیں ہوئی اس وقت تک تو وہ آپ کی اطاعت میں ہیں, آپ کے پاس ہیں, آپ کے فرما برداری میں ہیں, آپ کے کہنے پر چل رہی ہیں, آپ کے مرضی کو دیکھ رہی ہیں. لیکن شادی کے بعد وہی شریعت نے کہا کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو. تو ماں باپ کی اطاعت چھٹ جائے گی؟ نہیں, ماں باپ کی اطاعت چھٹے گی نہیں, لیکن وہ اطاعت کے جو لڑکوں کے لیے ہے مردوں کے اعتبار سے والدین کی, وہ لڑکیوں کے لیے وہ اطاعت نہیں ہوگی. ایک سوال اور آ رہا ہے ذہن میں آقا, میں چاہتا ہوں پوچھ لوں آپ سے. جب لڑکی کی شادی ہو گئی تو اس کے ماں باپ کی اطاعت اس پر واجب تھی شادی سے پہلے, اب اس کے شوہر کی اطاعت واجب ہو گئی, شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے سسر اور ساس کی بھی اطاعت اس پر واجب ہو گئی. نہیں, دیکھیے وہ اطاعت کا مطلب سمجھنا چاہیے. اچھا, ایک یہ طریقہ کہ مثلا ہمیں ان کا خیال کرنا ہے, ان سے محبت کرنا ہے, ان کی اچھائی برائی کو دیکھنا ہے, یہ شریعت حکم دے رہی ہے, یہ محبت ہے. اچھا, سمجھے ہم. اور اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ فرض کر لیجئے, میں مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے, کہ اطاعت والدین کے لیے یہ ہے حکم شرع کہ اگر آپ سنتی نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کے خدا نخواستہ مثلا کسی کا بھی باپ یا کسی کی ماں بیمار ہے اور اس کو اسی ٹائم پر ڈاکٹر نے کہا کہ 12 بجے دوا دیجیے اور 12 بجے اذان ہوتی ہے, اچھا, آپ کو جماعت بھی پڑھنے جانا ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں یا باپ کو آپ کو 12 بجے ٹیبلٹ دینا ہے, تو اگر آپ ٹیبلٹ دیتے ہیں تو نماز جماعت چھٹتی ہے. اور اگر نماز جماعت میں چلے جاتے ہیں تو یہاں ٹیبلٹ جو ہے, دوا جو ہے, وہ آپ ماں باپ کو نہیں دیتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نماز جماعت کو ترک کر دیں. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوا ان کو پہلے دیں. میرا سوال یہاں پر یہ تھا کہ اگر لڑکی کی شادی سے پہلے ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے, اس کے اوپر واجب, شادی کے بعد بھی ہوتی ہے, لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم اب اپنے شوہر کی اطاعت کرو, تو شوہر اپنے والدین کی اطاعت کر رہا ہے پہلے سے, تو کیا یہ اطاعت اس پر واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ بیوی کو یہ حکم دے کہ مثلا میرے باپ کا یہ کام تم کرو, اچھا, یا ماں کا یہ کام کرو, تو لڑکی سے زوجہ انکار نہیں کر سکتی. اچھا, یعنی کہ یہ ان کی اطاعت میں ہے, یہ شوہر کی اطاعت کے پیش نظر وہ ان کی خدمت کرے گی. یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ لڑکیوں کا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھائی لڑکی جب پیدا ہوئی اور اس کی پرورش ہوئی تب تک تو ذمہ داری اور اطاعت کی بات والدین سے ہے. ادھر اس کی شادی ہوئی, شادی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اطاعت والدین اس سے دور ہو گیا یا رشتہ ختم ہو گیا, نہیں, لیکن اگر وہ کسی دوسرے گھر گئی ہے تو وہاں پر اس شوہر کی اطاعت شوہر کی اطاعت کرنا ہے. اور شوہر مطلب یہ کہ جو بات کہے گا اس کو ماننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے.
لیکن اس سے وہ فریضہ جو ہے اطاعت کا والدین کا وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا. لیکن اب آپ اگر یہ کہیں تو یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ شوہر اور باپ کے مقابلے میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے جی ہے یا نہیں جی. تو مطلب یہی میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اطاعتیں سب ہیں لیکن اطاعتوں میں فرق ہے. اچھا. سب کے حقوق الگ الگ ہیں. سب کے الگ الگ حقوق ہیں, الگ الگ حصے ہیں. کہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے چاہیے, کہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہی چیزیں آتی ہیں پرورش میں. اچھا. اب اسی کو میں تھوڑا سا آپ کے ٹاپک کے حساب سے آپ کو متوجہ کر دوں کہ آپ نے کہا کہ والدین جو ہیں وہ اولاد کی پرورش کیسے کریں یا ان کی ذمہ داریاں کیسے, تو یہیں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر ماں باپ شریعت اسلامی کے پابند ہیں تو ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش اس انداز پر کریں, تربیت اس انداز پر کریں کہ ان کو احساس ذمہ داری پیدا ہو. بھائی ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, بچہ پیدا ہو گیا لیکن اس کے بعد باپ جو ہے وہ شرابی ہے, خدا نہ خواستہ جواری ہے مثلا, خدا نہ خواستہ, یا مثلا قصب حلال نہیں کرتا ہے, تو اس کو گھر سے پرواہ ہی نہیں ہے, فکر ہی نہیں ہے. جب فکر ہی نہیں ہے تو وہ صبح نکل گیا, شام کو مثلا لوٹ کے آیا, بچے نے باپ کی صورت ہی نہیں دیکھی بھی تو کافی عرصے کے بعد وہ پہچانتا بھی نہیں کہ یہ میرا باپ ہے. تو ایسی صورت میں وہ باپ اپنی اولاد کی کیا پرورش کرے گا, اور وہ بیٹا اپنے باپ کی کیا اہمیت کو سمجھے گا کیا. جی. اسی لیے شریعت نے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کا بھی یہ فرض ہوتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. صرف پیدا کر دینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی پرورش, اس کی تربیت, اس کو ایسا ماحول دے کہ جس کی بنا پر وہ ایک نیک و صالح بچہ بن سکے. مثلاً ایک سوال اور ہے جس میں ایک بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین رحلت کر چکے ہوتے ہیں. اب یہ بچہ پرورش پاتا ہے, بڑا ہوتا ہے, دینی احکام کو جانتا ہے, ٹھیک, یعنی اگر جانتا ہے, ظاہر سی باتیں جانتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایسا کیا کرے گا کہ جس سے اپنے والدین کی اطاعت کر سکے کیونکہ مرنے کے بعد بھی اطاعت والدین ختم نہیں ہوتی. والدین کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی اولاد پر اطاعت والدین ختم نہیں ہوتی. تو اس مسئلے پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے اس کے لیے واضح بات ہے کہ کوئی ایسی کہ جب اس نے والدین کو دیکھے ہی نہیں مثلا, تو اب وہ یہ کیا سمجھے گا کہ والدین کو ہمارے کیا چیز پسند تھی, کیا چیز ناپسند تھی. اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اور اعزاء ہیں ان سے ان کی اچھائی اور برائی کے بارے میں, نیکی اور بدی کے بارے میں مطلب معلومات حاصل کرے. دین پر تھے یا نہیں تھے. ہاں, مثلا یہ کہ وہ کس دین پر تھے, نماز روزہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, عمل خیر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, مثلا ان میں کیا اچھائیاں تھیں. تو اس حساب سے اولاد کا فرض یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرے جو ان کی بہتر ہوں. اچھا. اور جو چیز بہتر نہ ہوں انہیں نظر انداز کر دیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب اس کو یہ کنفرم ہے کہ میرے باپ کا یہ نام تھا, میری ماں کا یہ نام تھا, اور یہی میرے ماں باپ ہیں, تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے, اور جو عمل خیر ان کے لیے کرنا چاہیے وہ مطلب کرتا رہے, تاکہ بہرحال سبب آمد تو وہی ہیں. مثلا ماں باپ پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے دین پر تھے, لیکن اب اس کا فرض یہ بنتا ہے, جو اولاد ہے اس کو اگر پتہ چلتا ہے اس بارے میں, تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے استغفار کرے, ان کی طرف سے نیک کام کرے. وہ تو مطلب یہ کہ ہر موقع پر اولاد کا فرض یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے استغفار کرے, ماں باپ کے لیے
طلب مغفرت کرے. یہ تو بھائی دیکھیے انسان جو ہے وہ گناہگار ہے. میں وضاحت کر دوں, معصوم کے علاوہ جتنے ہیں سب گناہگار ہیں. تو جب گناہگار ہیں تو کوئی گناہ عمدن کرتا ہے, کوئی گناہ سہون کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں. بھلے ہی مثلاً یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد جو تھے وہ بہت بڑے مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے دیدار تھے. اب بات آئی گئی ہے تو میں نام لے کر, چونکہ یہ بھی ایک میرا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ آج انہی کی وجہ سے میں اس قابل ہوں. آیت اللہ سلطان العلماء مولانا سید قائم مہدی صاحب مجتہد کہ جو آیت اللہ سیستانی کے کلاس فیلو تھے. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میرا فرض یہ ہوتا ہے کہ میں ہر نماز میں ہر موقع پر ان کی مغفرت کے لیے دعا کروں. یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ میرے فرائض میں سے ہیں. اور اگر میں یہ نہیں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی. مثلاً ایک بچہ ہے جو پرورش پا رہا ہے اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے والدین سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور وہ گناہ گار ہیں, جیسا کہ بچوں کے سامنے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں, ہم تو گناہ گار ہیں. تو اس سچویشن میں, اس کنڈیشن میں بچہ جو ہے کیا ماں باپ کی طرف سے دعا کر سکتا ہے یا اپنے والدین کی طرف سے اللہ سے ان کے لیے استغفار کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیے ایک مطلب اس میں بھی ذرا سی وضاحت کر دوں. گناہ دو ٹائپ کے ہیں. ایک جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں, تو ہم گناہگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم خاطی ہیں لہذا ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہوگا یا ہوتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں. میں نے کہا نہیں ابھی کہ ایک گناہ ہوتا ہے عمدن, ایک گناہ ہوتا ہے سہون. سہون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا علم نہیں ہے لیکن ہو گیا. تو اب اچھا سہون پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں مطلب یہ کہ وہ انجانے میں جسے کہہ دیا جائے, مطلب اردو کی اچانک سے لفظ میں کہ اتفاقاً ہو گیا جس کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہم سے ہوا. تو ہم اس کی مغفرت کے لیے, اس کے معافی کے لیے اللہ سے تو 24 گھنٹے دعا کر سکتے ہیں. لیکن ایک گناہ وہ ہے کہ کوئی کسی کا مال چھین رہا ہے جان بوجھ کر, معلوم ہوا کہ گناہ ہے, کسی کا مال چھیننا گناہ ہے لیکن ہم چھین رہے ہیں, اس پر فخر بھی کر رہے ہیں. ایک کسی کا قتل گناہ ہے لیکن ہم اس کا قتل بھی کر رہے ہیں, اس کے بعد شان سے گھوم رہے ہیں. اس پر ہم مطلب نادم بھی نہیں ہے بلکہ ہم اس کو کریڈٹ اپنا سمجھ رہے ہیں. بالکل. تو یہ گناہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے. اچھا. کہ وہاں پر اس کی باز پرس ہوگی, اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. مغفرت جو ہوگی اس کا تعلق. اچھا. آخر میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں اور خاص کر جو اولاد کی ذمہ داریاں ہیں, ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس وقت ہم حسینی چینل کے حوالے سے؟ بہرحال میں حسینی چینل کا ایک مرتبہ پھر بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا کہ کم از کم اگر ایک آدمی بھی میرے ان پیغامات کی روشنی میں اپنی اصلاح کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اور حسینی چینل دونوں کے لیے باعث فخر ہوگا. کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے لیے الگ مقرر کی ہیں اور اولاد کی ذمہ داریاں والدین کے لیے الگ مقرر کی ہیں. لہذا بس سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ ابتدا میں والدین کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ ہماری اولاد ہے اور اس اولاد کے لیے اللہ نے ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں,
اس کی روشنی میں ہم اس کی پرورش کریں تاکہ ہم وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. یعنی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بچے کو اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اماموں کی امامت، قرآن، اللہ، کعبہ، دین، مذہب، شریعت، اچھائی برائی، ان سب سے بچوں کو روشناس کرا دیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں جب ہم بتا دیں گے تو ہم اپنی جگہ پر اپنے امکان بھر اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیں گے. چونکہ بچہ ابتدا میں بالکل نادان ہوتا ہے، بدعقل ہوتا ہے، اس کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، وہ تو ایک گیلی لکڑی کتنا ہوتا ہے، جدھر موڑ دیجئے اس کو. یقیناً. تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو اچھا اور برا، صحیح اور غلط، نیک و بد، اور سب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، جیسے میں نے کہا، یعنی سچا دین، سچا مذہب، سچی شریعت سے روشناس کرانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم اسے پورا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ دنیاوی نقطہ نظر سے تعلیم و تربیت، اچھا ماحول، سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، یعنی یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو ایک عام نقطہ نظر سے، مذہب سے ہٹ کے بھی انسانیت کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اچھا انسان، اچھا بچہ وہی ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، مثلا مصیبت میں صبر کرے، اللہ پر توکل کرے، اور لوگوں کی خدمت کر کے اپنے کو مطمئن کر لے. اگر یہ سب چیزیں والدین بچوں کو سکھا دیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ بچے کی زندگی بھی بن جائے گی اور ماں باپ اپنے فرائض سے بھی پورے ہونے کی امید کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر امید کر سکتے ہیں، ہوں گے نہیں. دیکھیے، اس لیے کہ میں نے کہا نہیں، یہ دنیا ایک امتحان ہے. جی، یہ آپ سمجھ لیجئے. ہم آج اتفاق کی بات یہ ہے، میں کیا کہوں، میری عادت کچھ بری سی یہ ہے کہ جب کوئی بات آ جاتی ہے تو میں مسلسل دلیل کے طور پر بات کہہ دیتا ہوں. ابھی شام کو بامبے ایک مجلس میں پڑھ رہا ہوں علی چینل کے اوپر، یہی سال ثواب کی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری آزمائش کی جگہ ہے. ہم نے تمہیں یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ ڈیسیزن ہمارے آپ کا نہیں ہوگا، یہ اللہ دیکھے گا کہ کون کس نے کیا عمل کیا. اس لیے میں نے جو یہ کہا کہ ظاہری طور پر ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم بحیثیت انسان کے جو کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ کریں. اس کو جب ہم پورا کر لیں گے تو گویا ہم یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں ہم نے فرائض اسلامی کے پیش نظر اپنی اولاد کی پرورش ایسی کی جیسا کرنا چاہیے تھی. اس کے بعد بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ معبود اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے. اب اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اولاد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب اولاد سمجھدار ہو جائے اور آنکھ کھول کے اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگے تو اس کو یہ محسوس کرنا ہے کہ ماں باپ نے ہماری پرورش و تربیت اور ہمیں جو کاشنز دیے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، یا جو ہمیں تعلیم دی ہے، یا ہمارے آرام و اطمینان کا جو اس نے سب انتظام کیا ہے، خود تکلیفیں اٹھائیں، خود پریشان رہا، خود بھوکا رہا، خود نہیں کھایا، ہمیں سب کچھ اس نے کھلایا، ہمیں پہنایا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا. تو کیا اب ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی پریشانی، ہم اس کی تکلیفوں کو دیکھیں؟ تو اگر یہ چیز اولاد کے لیے ماں باپ سوچ لیں اور ماں باپ کے لیے اولاد سوچ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس میرا ابتدائی جملہ جو ہے وہ یہاں پر کارآمد ہوگا کہ یہ ایک چین ہے جو چل جائے،
जो क़यामत तक माँ बाप और औलाद के दरमियान में चलती रहेगी। कोई किसी का बेटा होकर अपने माँ बाप की खिदमत करेगा तो किसी के बेटे से यानी अपने बेटे से खुद बाप की हैसियत से खिदमत ले लेगा। यकीनन। तो हर बेटा अपने बाप की खिदमत करता रहेगा, लिहाजा ये चेन यूँ ही चलती रहेगी और इंशाअल्लाह शरीयत इस्लामी के मुताबिक अगर हम अमल करते रहेंगे तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आपने वक्त दिया, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और नाजरीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो मैसेज दिए हैं नाजरीन इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और हुसैनी चैनल की जानिब से भी आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना साइम मेहदी साहब, जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे ताते वालिदैन पर। आगा ने जिस तरीके से पैगाम दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसमें अमल करेंगे और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोशनास हों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीमात अहले बैत की तरफ रुजू कराएँ। दीन के साथ दुनियावी तो बातें अपनी जगह ठीक हैं और ज़रूरी भी हैं, लेकिन जिस तरीके से इताअत की बात आती है तो इताअत और हुकूक़ की एक अदायगी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में अहम रोल निभाती है। अब अपने मेज़बान को इस उम्मीद के साथ दिए इजाज़त कि फिर एक बार नई शख्सियत के साथ हाज़िर होऊंगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।